بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ یہ ایک دور دراز گاؤں کی بات ہے۔ چھوٹا سا گاؤں، چند سو گھر تھے اور مسجد بھی ایک ہی تھی۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ گاؤں میں ایک بزرگ فوت ہو گئے۔ بابا حیدر، جنہیں سب بابا جی کہتے تھے، انتقال فرما گئے۔ لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ سب ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جمع ہونے لگے، لیکن پتہ چلا کہ امام صاحب گاؤں میں موجود نہیں، وہ شہر گئے ہوئے تھے۔ سب مشورہ کرنے لگے، ہمیں کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی چاہیے جو نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہو، ورنہ گرمی کی وجہ سے میت خراب ہو جائے گی۔ اب پورے گاؤں میں اعلان ہونے لگا، کیا کوئی ہے جو نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ اب ہر گھر سے پوچھا گیا، لیکن کوئی بھی ایسا نہ ملا جو نماز جنازہ پڑھا سکے۔ گاؤں میں پڑھے لکھے افراد تو تھے، جن میں ماسٹر صاحب، وکیل صاحب، انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب، لیکن پورے گاؤں میں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ تھا۔ تبھی اس وقت گاؤں کی ایک گلی سے ایک سائیں کا گزر ہوا۔ لمبی داڑھی، بوسیدہ کپڑے، ہاتھ میں ایک لاٹھی اور پاؤں ننگے۔ ایک شخص نے آواز دی، کیا تم نماز جنازہ پڑھا سکتے ہو؟ سائیں رکا اور کہا، ہاں، میں جنازہ پڑھانا جانتا ہوں۔ لوگوں کے چہروں پر سکون کے آثار ظاہر ہوئے۔ سب نے کہا، اللہ کا شکر ہے، مشکل پریشانی ختم ہوئی، آؤ جنازہ پڑھا دو۔ مگر سائیں نے جواب دیا، نہیں، میں یہ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر لوگ چونک گئے، کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ تم تو کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں۔ سائیں نے جواب دیا، ہاں، میں جانتا ہوں، مگر میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب ایک آدمی لاٹھی لایا اور بولا، اگر تم نے جنازہ نہ پڑھایا تو صرف 2-4 ہی پڑھیں گی اور پھر تم فوراً تیار ہو جاؤ گے۔ سائیں نے کہا، نہیں، لاٹھی نہ مارو، میں پڑھا دیتا ہوں۔ اس نے دل میں کہا، آج ان جاہلوں کو ایک بڑا سبق سکھاؤں گا۔ نماز جنازہ کی تیاری ہوئی۔ سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، سورج آسمان میں سوا نیزے پر۔ میدان میں کھیت کے بیچوں بیچ صفیں بنائی گئیں، 7 لمبی صفیں بنی۔ ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب، وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب سب صفوں میں شامل ہو گئے۔ سائیں آگے بڑھا اور بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اب سائیں دوسری تکبیر نہیں کہہ رہا۔ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ اور سائیں خاموش۔ پیچھے کھڑے لوگ پریشان ہونے لگے۔ کوئی ایک پیر اٹھاتا، کوئی بٹھانے لگتا۔ کسی کا پسینہ ٹپک رہا تھا، کسی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گال پونچھے جا رہے تھے، پسینے میں شرابور، لوگوں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر 20 منٹ بعد دوسری تکبیر ہوئی۔ اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ تیسری تکبیر شاید 40 منٹ پر ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تیسری تکبیر 40 منٹ پر ہوئی۔ ماسٹر صاحب، وکیل صاحب، انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی حالت غیر ہو گئی، اور بالآخر چوتھی تکبیر پورے 1 گھنٹے میں ہوئی۔ بالآخر سائیں نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز ختم ہوتے ہی لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ نماز جنازہ تھی یا تراویح کی نماز؟ ہماری تو حالت خراب ہو گئی ہے۔ سائیں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی سی خاموشی اختیار کی اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا، تم لوگوں کو کیا لگا میں نے صرف ایک میت کا جنازہ پڑھایا؟ نہیں، میں نے تو آج تم سب کا جنازہ پڑھا دیا۔ جو صرف دنیاوی تعلیم پر توجہ دیتے ہو، اس لیے زیادہ وقت لگا۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ سائیں کی بات دل کو لگ گئی۔ ہر کوئی شرمندہ تھا، چاہتے ہوئے بھی سائیں کو کچھ نہ کہہ سکا اور نظریں جھکائے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، ہر بالغ مسلمان کو نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا ضرور آنا چاہیے۔
اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔